محترم حضرات، معزز سامعین، میری اللہ فرماتے ہیں کسی اور رات کی آپ کے بارے میں حکم ملتی نہیں ہے، یعنی اللہ کی بادشاہت میں دخل تو بہت دور کی بات ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے پر قادر نہیں۔ اس آیت کا مضمون اور مقامات اللہ نے فرمایا ہے لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات کرنے کی کسی کو جرات نہیں۔ اور سورہ مدثر میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کسی سفارش کرنے والے کی سفارش مفید نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے کی جرات نہیں کرے گا، بات کرنے کی جرات نہیں کرے گا، اور کوئی سفارش کر بھی دیا تو وہ مفید نہیں ہوگی۔ سورہ مدثر پارہ 29 آیت نمبر 40 سے دیکھ لیں آپ، کسی بھی سفارش کرنے والے کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ تو اللہ کے سامنے سفارش کون کرے گا؟ جس کو آپ اجازت دیں گے۔ کس کو دیں گے اجازت؟ جو اس کا استحقاق رکھتا ہو اور جس کے متعلق سفارش کریں گے اس میں اس کی اہلیت ہو۔ صرف مومن کے حق میں سفارش کی جا سکتی ہے، غیر مومن کے حق میں سفارش کوئی نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے مثال دیا تھا میں نے، ابراہیم جیسے وفادار پیغمبر اپنے باپ والد کے حق میں بھی سفارش نہیں کریں گے، براءت کا اعلان کر دیں گے۔ تو جس کے حق میں سفارش کی جائے اس کا مومن ہونا شرط ہے۔ سفارش کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آپ کی منشا معلوم ہو کر کرنا کہ آپ کے بارے میں حکم مل جائے، سفارش کر سکتے ہو، بات کر سکتے ہو۔ اس پر طویل کلام ہے۔ جب شفاعت کبریٰ کا منظر ہوگا تو اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، طویل حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ ساری کائنات کے انسان سفارش کرنے سے کترائیں گے، سارے انبیاء آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جن جن کے پاس جائیں گے ان کا نام بتایا ہے، یہ عذر کریں گے، یہ عذر کریں گے، یہ عذر کریں گے۔ آخر میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، اور ایسی حمد اللہ کی بیان کریں گے کہ وہ ایسی حمد آپ کی زبان پر اللہ نے اس سے پہلے کبھی نافذ نہیں کیا تھا۔ خصوصی حمد کے کلمات القا ہوں گے، اور جب آپ حمد کے الفاظ کہیں گے تو اللہ مچل جائیں گے اور رحمت جوش میں آ جائے گی، غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، اور حکم ہوگا ارفع راسک، سل تو تک، سر کو اٹھائیے، سوال کیجیے، عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کا حاصل کیا نکلتا ہے؟ اجازت لیے بغیر کوئی زبان نہیں چلائے گا، اجازت ملے گی تب زبان چلے گی، اور اس کے حق میں ملے گی اجازت کہ جو ایمان والا ہوگا، ایمان نہیں ہے تو سب براءت کا اظہار کریں گے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس کی اجازت کے بغیر کوئی شفیع نہیں، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم کو اتنا دھیان نہیں؟ یعنی ان دلائل کے سننے کے بعد کہ ان کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں، تدبیر تمام کاموں کی وہی کرتے، مستوی عرش وہی ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں وہی کرتے ہیں، تمہارے وجود کو عدم سے وہی لانے والے ہیں، یہ سب دلائل سن کر تم کس کی بندگی میں لگے ہو؟ فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم کو دھیان نہیں؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ تمہارا مرجع کہاں ہے؟ مرجع، مرجعکم، کم مانے تم، یہ ضمیر ہے، نکالو، الگ رکھو تھوڑی دیر، تو مرجع بنا، اور مرجع کے مانے لوٹنے کی جگہ۔ آپ کا گھر اگر دبی پورا میں ہے تو آپ یہاں سے لوٹ کر دبی پور جائیں گے تو کیا ہے آپ کا مرجع؟ میں یہاں آیا تھوڑی چوکی سے، وہاں جاؤں گا، وہ کیا ہے؟ مرجع۔ لوٹ کر جانے کی جگہ کو مرجع کہتے ہیں۔ تم سب جتنے انسان ہو تمہارا مرجع کیا ہے؟ اللہ۔ تم سمجھتے ہو ہم قبر میں جائیں گے وہاں سے اللہ کے پاس نہیں جائیں گے؟ راستے کتنے بدل لو، جل جلا دیے جاؤ، دفن کر دیے جاؤ، دریا بل کیے جاؤ، مچھلیاں کھلا دیے جاؤ، کسی شکل میں دفن کیے جاؤ، لیکن ہو بہو تمہارے واسطے پہنچنا ہے اللہ کی طرف، تمہارا مرجع اللہ کی ذات۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے یقیناً۔ دیکھو الفاظ دیکھو، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، یہی کیا کم تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا؟ اس کے بعد حقا، حقا مانے یقیناً، لا ریب، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، تمہیں یقیناً اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اس سوال کا جواب ہے اسی نے پیدائش کی ابتدا کی ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ یعنی تمہارے دماغ میں یہ نہ آئے کہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا؟ جب تم نہیں تھے اب تو کم سے کم مٹی کی شکل میں ہو، ہڈی کی شکل میں ہو، کسی نہ کسی جز کی شکل میں تو ہو، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہیں بوروں کی شکل میں تو ہو۔ جب کچھ نہیں تھے اور بنا دیا تو کچھ نہ کچھ ہو تو بنانا کیا مشکل ہے؟ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، وہی دوبارہ اعادہ کرے گا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے انصاف کے ساتھ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ترازو کے تول میں۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا چاہا الگ تک اٹھا کر دے دیا، نہیں، بالقسط، انصاف کے ساتھ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیونکہ دنیا میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ مجرم بڑے مزے میں ہوتا ہے اور غیر مجرم سزا بھگتتا ہے، اللہ کے پاس ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس جو جس کے لائق ہوگا اس کو برابر صلاح ملے گا۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے واسطے مشروب ہے گرم گرم پانی، وعذاب علیم، المناک عذاب، بما كانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے یہ کفر کرتے رہے، کفر کی پاداش میں المناک عذاب ہے، گرم پانی کھولتا ہوا ملے گا۔ یہ دو آیتوں میں در حقیقت آخرت سمجھانا مقصد ہے۔ آخرت، تمہارا مرجع اللہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، وہی پہلے بار پیدا کر چکا ہے، دوبارہ وہی پیدا کرے گا۔ اور یہ مت سمجھو دنیا بنایا، زمین و آسمان بنایا، یہ سب کام پہ لگے ہیں، اور جس کے لیے یہ کام پہ لگے ہیں یہ اشرف المخلوقات بلا مقصد کے پیدا کر دیا گیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین مقصد سے پیدا کی گئی، آسمان مقصد سے پیدا کیا گیا، سورج اور چاند مقصد سے پیدا کیے گئے، یہ ساری چیزوں کا جو مخدوم کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے، کرمنا بنی آدم کا مصداق ہے، یہ بے مقصد بنا دیا گیا؟ نہیں، اس کا بھی مقصد ہے، مومن کو جزا ملے گی، کافر کو سزا ملے گی۔ یہ ہے توحید اور آخرت۔ اب دلیل پیش کیا اللہ نے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا،
وہی اللہ ہے جس نے بنایا ہے سورج کو روشن، ضیاء روشنی، والقمر نور اور چاند کو چاندنا. ایک تو ہے ضیاء، ضاد یا الف، یہ زو کی جمع ہے. زو ان کے معنی روشنی، اور نورن یہ بھی روشنی. اللہ نے فرق کیا قرآن کریم کی کئی آیتوں میں، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے چاند کے لیے نور اور شمس کے لیے یہاں پر ضیاء، اور دوسری آیتوں میں شمس کے لیے سراج اور چراغ، روشنی کا فرق بتایا ہے. جس طریقے سے سورج اس کی روشنی میں تپش اور تیزی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، یہی روشنی جب چاند میں ہوتی ہے تو اس میں نرمی اور لطافت ہوتی ہے. اس میں آنکھوں کی چکاچوند نہیں ہوتی ہے، اس میں سوزش نہیں ہوتی ہے، اس میں جھلسا دینے کا مادہ نہیں ہوتا. دونوں کی روشنی الگ الگ ہے. دن جس میں معاش کا حصول ضروری ہے وہ چاہتا ہے روشنی ذرا تیز ہو، اور رات کی لطافت چاہتی ہے کہ روشنی ذرا مدھم ہو تاکہ رات کا آرام بھی مل سکے. تو چاند رات میں نکلتا ہے، اس کی روشنی کو اللہ نے نور بتایا، اور سورج دن میں نکلتا ہے، اس کی روشنی کو ضیاء کہا. اور ضیاء وہ روشنی ہے جس میں شدت ہوتی ہے، اور نور وہ روشنی ہے جس میں نرمی لطافت ہوتی ہے. یہ اللہ نے اتنا انتظام کیا ہے، یہ فرق مراتب بتا کے رکھا ہے. وقدرہ منازل، اور مقدر کیا ہے اس چاند کے لیے منزلیں. منازل جمع ہے، منزل واحد ہے. آپ کے گھر کو گھر کہتے ہیں، چاند کے گھر کو منزل کہتے ہیں. چاند کا ایک گھر نہیں ہے، 28 گھر ہے اس کے، 28 منزلیں ہیں. کتاب پڑھا تھا بچپن میں آپ نے، بچہ بولتا ہے چاند کی شکل میں اپنے اماں سے، سردی ہوتی ہے کرتا سلاؤ، اماں بولتی ہے تمہاری سائز روز گھٹتی بڑھتی ہے، کرتا تمہارا کون سلاؤں. 14 تاریخ آئی تو بدر کامل، پہلی آئی تو پتلے باریک کاری کی طرح، تمہارا ایک جسم ہے نہیں، جب دیکھو گھٹتا بڑھتا. تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے لیے 28 منزلیں بنائی ہیں. وقدرہ منازل، یوں تو 30 دن میں مہینہ پورا ہوتا ہے، لیکن 29 اور 30 کے بجائے اللہ نے 28 کہا. کیوں؟ ایک دن چاند غائب رہتا، نظر نہیں آتا، اس کو شمار کر لیا تو اس طرح 28 منزلیں ہوتی ہیں. اس کا شمار انسان آنکھوں سے کر سکتا ہے. یہ حساب کا ذریعہ ہے. اسی سے چاند سے مہینے بنتے، سال بنتے، حج کے موسم آتے، قربانی کے موسم آتے، رمضان کے روزے آتے، سب چیزیں اسی پہ موقوف ہوتی ہیں. یہ اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے. جس طریقے سے چاند کی 28 منزلیں ہوتی ہیں، سورج کے لیے اللہ نے 365 منزلیں رکھی ہیں. 360 یا 365 دن میں یہ اپنی منزلوں کو پورا کر لیتا ہے. لیکن ریاضی کے جاننے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، البتہ چاند کی منزلوں کو اس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. اس لیے مومن کے لیے حساب کے لیے زیادہ آسان اپنے چاند کو رکھا اللہ نے. چاند سے روزہ کیسے رکھیں گے آپ؟ چاند کو دیکھ کر. روزہ کب توڑیں گے؟ چاند کو دیکھ کر. حج کو کب جائیں گے؟ چاند کو دیکھ کر. آپ کے سارے کام چاند پہ موقوف ہوتے ہیں. اس لیے عربی مہینوں میں پہلے رات آتی پھر دن آتا ہے. شمسی میں پہلے رات نہیں، پہلے دن آتا ہے پھر رات آتی ہے. تو فرمایا اللہ نے بنایا ہے سورج کو روشن، اور چاند کے لیے روشنی بنایا. وقدرہ منازل، اور بنایا اس کی چال کے لیے منزلیں. قدرہ ایک لفظ ہے، قدرہ، اسی سے بنایا ہے مقدر، اندازہ. اللہ نے آپ کی حیات، آپ کے رزق، آپ کی سعادت، آپ کی شقاوت، ان سب کا جو اندازہ لکھ دیا ہے وہ آپ کا مقدر ہے. آپ کو نہیں معلوم کیا لکھا ہے، جو کہا ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو قدرہ کے معنی اندازہ، قدرہ معنی مقدر. اسی سے مقدار بھی بنتی ہے. اگر وہ زمانی ہے تو زمانے کی مقدار، اور جگہ کی زمین میقات کی جگہ ہے وہ تو اس مقام کی مقدار. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کئی جگہ استعمال کیا ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، سورہ مزمل. کیا مطلب؟ رات اور دن کا اندازہ اللہ کرتے ہیں. کب سے چلا ہے سورج اور یہ چاند؟ نہ اس کے پرزے ٹوٹتے، نہ گریسنگ کی ضرورت پڑتی، نہ ان کی رفتار کبھی گھٹتی اور بڑھتی. 1 منٹ کا فرق نہیں ہوا جب سے بنائے گئے. 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہوا ہے جب سے یہ معمول کیے گئے ہیں چلنے پر. یہ کیا ہے؟ واللہ یقدر اللیل والنہار، رات اور دن کا اندازہ، زمانے کا اندازہ اللہ کیسا کرتے ہیں. ایک لمحہ میں توقف نہیں ہوتا. نہ ان کو گریسنگ کی ضرورت، نہ ان کو آئلنگ کی ضرورت، نہ ان کو مرمت کی ضرورت. بنا کسی ستون کے ایک کشش رکھا ہے اللہ نے. اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں. ساری کائنات کے انسان ابھی کوشش کرتے کرتے تھک جا رہے ہیں تو آسمان اول تک نہیں پہنچے. ان تاروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کی روشنی اب تک زمین پر نہیں پڑی. یہ سارے نظام اللہ نے پیدا کیا ہے لتعلموا، تاکہ تم کو معلوم ہو، عدد السنین والحساب. عدد کے معنی گنتی، سنین کے معنی سال، سالوں کی گنتی. تم 70 سال کے ہیں، کیسے حساب لگایا؟ انہیں چاند سے اور سورج سے. تمہارے بیٹے کو عمر 18 سال، کیسے معلوم ہوا؟ انہیں چاند اور سورج سے. عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب معلوم کرو. سنت ہے عربی سے حساب کرنا. تنخواہیں عربی سے دیا کرو، عربی سے کاروبار کیا کرو، برکت ہوگی. فرض کفایہ ہے یہ. اگر امت ساری چھڑا بھلا دے، خالی کیا یاد ہے تو جنوری فروری بس، ربیع الاول یاد نہیں آتا، محرم یاد نہیں آتا، تو پھر گئے کام سے. رمضان آیا کہ نہیں آیا اس سال کیسے معلوم ہوگا؟ یہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگوں کو چاہیے کہ اس کا استعمال ضرور کریں. اس میں اگر نیت یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے اسی کو استعمال کیا ہے تو برکت سنت کی بھی ہو جائے گی. جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا وہاں سے ہجرت کا سن شروع ہوتا ہے، اور وہ عربی مہینے ہوتے ہیں. محرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے. یہ ہے وہ حساب، گنتی معلوم کرنا. اسے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے ان تمام کو مگر حق کے ساتھ. یعنی یہ مخلوقات کو حق کے ساتھ بنایا. تو ان مخلوقات کو جس کے لیے بنایا، یہ اشرف المخلوقات کیا بے مقصد پیدا کیا گیا. یفصل الآیات، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں. لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو دانش رکھتی ہے، جو حق تلاش کرتی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، رات گئی دن آیا، اور دن گیا رات آئی. یہ دن اور رات کے اختلاف میں، ایک کے بعد دیگرے آنے جانے میں قدرت ہے اللہ کی. زمین سے نکلنے والا پھول، ایک میں سرخی ہے، ایک میں پیلاپن ہے، ایک میں سفیدی ہے. گلہائے رگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہان کو ہے زیب اختلاف سے. اس کائنات میں کبھی رات اور کبھی دن چھوٹا رات بڑی، کبھی رات چھوٹی دن بڑا. یہ کون کرتا ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں؟ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. لقوم یتقون، ایسی قوم کے لیے جو تقوی یعنی اللہ کا ڈر رکھتی ہو. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو بالکل غافل. کیسے غافل ہوتے؟
دنیا میں جیسے بہت سے جانور ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، دن رات آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سردی گرمی جاڑا برسات آ رہا جا رہا ہے، بس ایسے یہ بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، مقصد حیات نہیں معلوم، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں کیا نہ کریں، کس سے خوش ہوتا کس سے ناخوش ہوتا، ہمیں کیسا جینا چاہیے، کچھ پرواہ نہیں، بالکل غافل۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اللہ کی ملاقات کی امید کہاں رکھتے ہوں گے، یہ تو دنیا کی حیات پر راضی ہیں، اسی پر مطمئن ہے، اور دنیا پر مطمئن ہونا یہ غفلت کی دلیل ہے۔ دنیا بھلا ایسی جگہ ہے کہ مطمئن ہو جائے آدمی، یہ تو 1 منٹ میں خالی ہوا نکلی غبارے کی پنچر ڈال دیا، جیسے غبارے سے ہوا نکل گئی غبارہ بیکار ہو گیا، ایسے انسان کے جسم سے ایک ہوا کے ساتھ اس کی روح نکل گئی، یہ تو بیکار ہو گیا۔ کہتے ہیں میوہ پکے پھل پکے تو میوہ اور بوڑھا پکے تو بنیوا، ہمارے پاس مثل مشہور ہے، کوئی بھی میوہ اگر پک گیا ہے تو اس کی لذت بڑھ جاتی ہے، اور یہ انسان پک گیا تو کسی کام کا نہیں، ڈال دو گلے میں، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ مثال ہنسنے کی نہیں ہے، سوچنے کی ہے۔ موز پک گیا میٹھا ہوگا، انگور پک گیا میٹھا ہو گیا، انار پک گیا میٹھا ہو گیا، یہ انسان پک گیا تو کس کام کا ہوا؟ اس کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ کارآمد بننا ہے تو اپنے مالک کا وفادار بن جا، اور کوئی شکل نہیں۔ لیکن جو آدمی غفلت میں گزارتا ہے شب و روز، کہاں سے آئے تھے، کہاں جانا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کس کام کے لیے بھیجا، کچھ نہیں پتا، مسافر ہوں کہاں جانا ہے، نا واقف ہوں منزل سے، ازل سے چلتے چلتے گور تک پہنچا ہوں مشکل سے، کدھر جانا ہے پتا نہیں، ایسا انسان غافل ہے۔ اس غفلت کی سزا جہنم رکھا ہے اللہ نے۔ مومن غافل نہیں ہوتا، مومن چوکنا ہوتا، عقل مند وہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے کو پہچان لے، بس کسی کو نہیں، خود کو پہچان لے۔ کیا پہچان لے؟ خود کو، میں کہاں سے آیا، کب سے ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کس کے حکم سے جی رہا ہوں، کس کے حکم سے غذائیں مل رہی ہیں، میرے وجود کا منشا کیا ہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا، من عرف رب نفسہ عرف ربہ، تو عقل مند وہ ہے جو خود کو پہچانے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے عمل کرے، یہ عقل مند ہے نبی کی زبان پر۔ اس کے برخلاف جو غافل ہے اس کا حال یہاں دیکھو آیت میں، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ بے شک جو لوگ نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لا یرجون امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہم سے ملاقات کی، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، ایمانداری کی بات ہے، آپ میں سے کس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے، اور کون اس فکر میں جیتا ہے؟ ہاں، جس کو محبوب سے ملنے کی دھن سوار ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے کی جستجو میں ہوتا ہے، کیسے دیکھ لوں، کہاں مل لوں، کیسے راضی کر لوں اور کیسے خوش کر دوں، اس فکر میں جینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ تم اگر محبت کریں گے تو میں محبت نہیں کروں گا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، مسلم شریف کتاب الایمان، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اسے ملنا چاہتے ہیں، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اسے ملنا نہیں چاہتا۔ جب دل میں محبت ہوگی اللہ سے ملنے کی طرف ہوگی تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے دل میں جتنی محبت اللہ کی ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اس سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ پہلی محبت کہاں ہوتی ہے؟ پہلی محبت ہوتی ہے معشوق کے دل میں، آپ جس کو چاہتے ہیں وہاں پہلی محبت ہوتی ہے۔ اگر شمع نہ جلے تو پروانہ نہیں جلتا، پروانہ پہلے نہیں جلتا، پہلے کون جلتا؟ پہلے شمع جلتی ہے۔ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود تانا سوزر شمع کہ پروانہ شیدا می شود، اگر شمع کو نہ جلایا جائے تو پروانہ جلتا ہی نہیں، شمع جل جل کے پگھلتی ہے تب جا کے پروانہ جلنا شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو سمجھ لو اس محبت کی توفیق دینے والا تم کو چاہتا ہے، اس محبت کو محسوس کرو اور غفلت سے نکل کر شب و روز اسے راضی کرنے کی دھن میں آ جاؤ۔ اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سارے انسان متفق ہے اس بات پر کہ دنیا سے سب کو کوچ کرنا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بہت سے مسائل میں اختلاف ہے لیکن دنیا چھوڑنے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں چھوڑ کر جانا ہے، اس نقطے پر سب متفق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ آگے دیکھو، ان الذین بے شک جو لوگ لا یرجون لقاءنا ہمارے سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا اور راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگانی پر، واطمأنوا بها اس پر مطمئن ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے، یہ مضطرب نہیں ہے، بالکل مطمئن ہے اپنے حال چال پر، کیا مشغلہ ہے؟ کھا پی کے مست ہیں، ساری کائنات شورش اندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ یہاں کلی کلی مستی خواب ناز میں آج سب مست ہیں، کسی کو یہ خبر نہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، دستور حیات کیا ہے، ہماری زندگی کا معمہ کیا ہے، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، آج سب مطمئن ہے۔ واطمأنوا بها، اللہ فرماتے ہیں دنیا پر مطمئن ہونا، دنیا پر راضی ہونا، ہماری ملاقات کی امید نہ رکھنا، یہ تین باتیں دلیل ہیں کہ ہم سے غافل ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہی لوگ ہیں ہماری آیتوں سے غافل۔ جس کے دل میں نور ایمان آتا ہے وہ ان تین کے بجائے تین اور صفتیں پیدا کرتا ہے۔ جب نور ایمان آتا ہے تو اللہ کی طرف قربت بڑھتی ہے، الانابت الی دار الخلود، اور دنیا سے دوری پیدا ہوتی ہے، التجافی عن دار الغرور، اور موت کی تیاری ہوتی ہے اس کے آنے سے پہلے، الاستعداد للموت قبل نزول۔ لہذا جو ہم سے غافل ہیں، ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا پہ مطمئن ہیں، یہی رہنا چاہتے، معلوم ہوتا ہے ہمیشہ یہی رہیں گے، اولئک مأواہم جہنم اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کوئی کرتوت کرتے تھے اپنے کسب کی وجہ سے۔ دو آیتیں ہیں، بہت طویل مضمون ہے مگر وقت ہو گیا ہے۔ اس کے برخلاف جو مومن ہیں ان مومنوں کا حال اور ان کا انعام اور ان کی جنت کی نعمتیں بہت عجیب و غریب ہیں۔ اگر یہ دو آیتیں میں تیز گزاروں تو گزر سکتی ہیں 2 منٹ میں، لیکن آپ کو جنت میں لے جا کر جنت کے مزے دکھا کر آیتیں ختم کروں گا تو اور مزہ آئے گا، اس لیے انشاءاللہ یہ دونوں آیتیں جو رکوع کے اندر ہیں آئندہ پوری کروں گا۔ آپ حضرات سے درخواست یہی ہے کہ حسب معمول وقت پر تشریف لائیں۔ تلاوت کی ہوئی آیت سورہ یونس 8 اور 9،
گزشتہ رکوع میں یہ 2 آیتیں رہ گئی تھیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے اور عمل صالح سے آراستہ ہونے والے انسانوں کے لیے خوشخبری سنایا ہے. ایسی بشارت کہ آدمی کا دل مچل جائے, طبیعت میں شوق پیدا ہو جائے, تاکہ جن میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان کے ایمان کو مہمیز لگ جائے اور وہ رب کریم کی رضا کی خاطر نکل پڑے. 2 انداز سے یا تو پھر وعید آئے گی یا تو پھر تشویق کے مراحل آتے ہیں. اوپر کی آیتوں میں دیکھ لیا آپ نے کہ جو مجرم تھے ان کے واسطے جہنم کی وعیدیں تھیں, اور جو ماننے والے وفادار ہیں ان کے لیے انعامات کا تذکرہ کیا ہے تاکہ شوق غالب ہو. قرآن کریم کی کثرت سے آیتیں آپ دیکھیں گے تو آمنو اور عاملوا الصالحات کثرت سے آپ کو ملیں گے, اور انہی پر نجات کو منحصر رکھا ہے اللہ نے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے کیے عمدہ کام. یہ 2 لفظ پر گفتگو بارہا ہو چکی ہے کہ ایمان اور یقین سے کیا مراد ہے. خلاصہ اس کا 2 لفظوں میں یہ ہے, جمیع ما جاء بہ الرسول, وہ تمام باتیں جو رسول لے کر آئے ان کو یقین کے ساتھ ماننا, یہ ایمان ہے. لمبی چوڑی تشریح ایمان مفصل یہ ہے, مجمل یہ سب تفصیلات ہیں. ایمان کی تعریف بطور خلاصے کے بولنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جمیع ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, تمام وہ احکامات جس کو لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول ان کو مان لینا, یہ ایمان ہے. اور اس کے موافق اپنی زندگی کو ڈھال لینا, یہ عمل صالح ہے. اب اگر کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے, کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے, اس کی سزا پہلے بارے میں ہم واضح کر چکے ہیں قرآن کریم کی آیتوں سے کہ دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے. یہاں پورا داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل آ جاؤ, من چاہی چھوڑ دو, رب چاہی تسلیم کر لو. تو یہ 2 باتیں یاد کر لو. ہم تھوڑا اپنی چلائیں گے, تھوڑا اللہ کی مانیں گے. اس کا نام ایمان نہیں ہے, ایمان نام ہے جمیع مانے تمام. جمیع ما جاء بہ الرسول, تمام وہ احکامات جو اللہ کے نبی لائے ہیں پوروں کو تسلیم کر لینا, یہ ایمان ہے. اس کے مطابق ڈھل جانا, یہ عمل صالح ہے. میرے دل میں آئے گا تو کروں گا, یہ عمل صالح نہیں ہے, کیونکہ دل میں ہمیشہ اچھا نہیں آتا, دل میں کبھی کبھی خراب آتا. خراب صحبت آئی, خراب علم ملا, خراب ماحول ملا, خراب غذا ملی, خراب مربی ملے, تو یہ انسان خراب ہونا شروع کر دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ دل میں جو آتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اور جو کہا گیا ہے کہ دل سے فتوا لو, استفتوا عن قلبک, یہ ان کے لیے ہے جن کا دل صحیح سالم ہو. اگر دل صحیح سالم ہے تو پھر دل دیتا فتوا. ان 2 باتوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں جن میں 2 خوبیاں آ گئیں, ایمان عمل صالح, یہدیہم ربہم, ان کی رہنمائی ان کا رب کرتا ہے. یہدیہم, ان کو ہدایت دیتا ہے, یعنی ان کی رہنمائی کرتا ہے. جس طریقے سے ایک شفیق باپ اپنے بچے کی انگلیاں پکڑ کر اپنے ساتھ لے کے چلتے ہوئے نشے و فراز کا خیال کرتا ہے, کانٹے اور جھاڑیوں کا, کھائیوں کا, گرنے سے الجھنے سے جس طرح سے حفاظت لے کے چلتا ہے, ٹھیک اس سے بھی بہتر اس کا رب اس کی رہنمائی کرتا ہے. یہدیہم ربہم, ان کا رب ان کی رہنمائی کرتا ہے. رہنمائی سے کیا مراد ہے؟ ایک آدمی کی منزل ہوتی ہے, اس منزل تک جاتے ہوئے ساتھ لے کے جانا کہ یہ راستہ کیا ہے. اور یہ سبق ہمارے مسلمانوں میں سے تقریباً لوگ بھولے ہوئے ہیں. کہاں جانا ہے نہیں معلوم, جانا کہاں ہے نہیں معلوم. یہ سبق معلوم ہو گیا تو ہمارے پاؤں اس طرف چلتے, ہماری فکر اس طرف چلتی. ہمیں جانا کہاں ہے؟ ہمارے لیے اللہ نے ایک گھر بنایا ہے, اس کے گھر بوجھ میں دعوت دیا ہے اللہ نے, اور بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, بلا کر لے آؤ, کھانا تیار ہے, ہمیں وہاں جانا ہے, وہاں دعوت ہے. جو داعی کی بات قبول کرے گا دعوت کھائے گا, اور جو داعی کی بات میں شک کرے گا گھر میں داخل نہیں ہوگا, محروم ہو جائے گا. یہ ہے یہدیہم ربہم, رہنمائی یہاں سے شروع ہے. اللہ تعالیٰ یہاں سے لے کے چلتے ہیں, یہدیہم ربہم. اسی واسطے ہدایت سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا. سورہ فاتحہ کے 10 بات کر چکا ہوں میں. ہر نبی نے ہدایت مانگی, ہر ولی نے ہدایت مانگی, نیک سے نیک ترین انسان نے بھی اہدنا الصراط المستقیم مانگتے رہے. بہت بڑا مرشد پھر بھی یہ مانگ رہا ہے. کیوں؟ جب تک جنت میں داخلہ نہیں مل جائے گا تب تک رہنمائی کا محتاج ہے, وہ اس لیے مانگ رہا ہے. جس سیڑھی پر جا چکا ہے اس کی اگلی سیڑھی پر جانے کو مانگ رہا ہے, جب تک کہ وہ گھر نہ آ جائے. اس لیے ہم میں سے تم میں سے کوئی اس وقت تک محتاج سے دور نہیں ہو سکتا جب تک داخلہ نہ مل جائے. یہدیہم ربہم, ان کا رب ان کو رہنمائی کرے گا. کس کے ذریعے سے کرے گا, کیا سبب بنے گا, کیوں کرے گا؟ فرمایا بایمانہم, ان کا پروردگار ان کی رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کی وجہ سے. ایمان کو ہلکا مت سمجھو, دنیا کی کوئی چیز ایمان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. جب تک دل میں یہ نہیں بیٹھے گا ایمان پر محنت نہیں کریں گے. ایمان کیا چیز ہے بتا چکا ہوں, ایمان کیا چیز ہے, یقین. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس نور ایمان سے نظر آتی ہے منزل. جب کسی کے دل میں نور ایمان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو منزل نظر آتی ہے. میں چلا تھا آدم کی صلب سے, میں آیا ہوں آبا و اجداد کی صلب سے, ماؤں کے رحم سے, اب زمین کے پیٹ پر ہوں, آگے مجھے قبر میں پار ہو کر محشر میں پہنچ کر جنت کی طرف جانا ہے, منزل نظر آتی ہے. یہ دکھاتا کون؟ نور ایمان. حدیث پاک میں اسی بات آیا ہے, اتقوا بفراست المؤمن, مومن کی فراست سے بچو, فانه ينظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ کون سا نور ہے؟ یہ نور ایمان ہے. اور نور ایمان یہیں ختم نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. سورہ حدید 27 میں آیت آ رہی ہے, جب پلسرات سے گزریں گے اور اندھیرا چھایا رہے گا تو جس کے پاس جتنا نور ایمان ہوگا اس کی روشنی میں چلتا چلے گا, چلتا جائے گا. جس کے پاس نور ایمان نہیں ہے وہ اندھیرے میں کھڑا رہے گا اور کہے گا ذرا وہ نور ایمان کی لائٹ ادھر دکھا دو, ہم بھی آنا چاہتے ہیں. وہ نور ایمان کی ٹارچ ادھر بھی دکھاؤ, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں. حکم دیا جائے گا, ہم جہاں سے لائے ہیں تم بھی جا کے لاؤ. ہم تمہارے ساتھ ہیں ضرور, لیکن وہ لائٹ یہاں نہیں ملتی جہاں سے ہم لائے ہیں, تم بھی جا کے لاؤ. سورہ حدید 27 کیا کہیں گے وہ؟ نقتبس من نورکم, تھوڑا اقتباس کر لیں ہم تمہاری روشنی سے, ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں. قیل ارجعوا وراءکم, کہا جائے گا پیچھے ہے روشنی. فالتمسوا نورا, ڈھونڈ کے لاؤ اپنا نور. فضرب بینہم بسور لہ باب, ان کے درمیان اب دروازہ بند ہو جائے گا, ایک دیوار حائل ہو جائے گی. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب, اندر رحمت ہوگی باہر عذاب ہوگا, دروازہ بند ہو جائے گا. تو نور ایمان کی روشنی وہاں تک ساتھ رہے گی, قبر میں سوال جواب میں بھی ساتھ رہے گی, محشر میں ساتھ رہے گی, پلسرات کے ساتھ رہے گی. اس نور ایمان کی بنا پر فرشتے استقبال کریں گے. جیسی وفات ہوتی ہے فرشتے پہنچ جاتے ہیں,
تو نور ایمان کے فوائد بہت، یہاں اس کو بیان کرنا مقصد نہیں تھا، لیکن ضمن یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اور عمل صالح کرنے والے کو رہنمائی کرتے ہیں اس کے ایمان کی وجہ سے، کرتے کرتے رہنمائی کہاں پہنچاتے ہیں؟ اپنے دار آخرت میں، جس کا نام جنت رکھا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، اس کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں۔ عربوں میں پانی کی قلت تھی اور آج بھی ہے، پیٹرول وہاں سستا ہے، پانی مہنگا ہے، تو باغات کے لیے پانی ضروری ہے، پیٹرول ضروری نہیں ہے، اس لیے اس زمانے میں باغات بہت کم ہوتے تھے۔ اگر کسی باغ میں پانی بہت زیادہ ہے تو لوگ وہاں آیا کرتے تھے، فضاؤں میں خوشگوار موسم میں اپنے اوقات گزارنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے تشبیہ دی ہے جنت ایسی ہے، تجری بہتی ہیں من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں۔ جس باغ کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں اس کی جڑوں سے پانی پہنچ کر درختوں میں شادابی کتنی ہوتی ہوگی اور فضا کتنی خوشگوار ہوگی، وہاں کے پھلوں میں اور وہاں کے موسموں میں کتنا رونق ہوگی۔ یہ فرمایا فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، جنات جمع ہے جنت کی، باغ، اور نعیم نعمت سے بنا ہے، جنات النعیم نعمت کے باغوں میں ایسی بہترین ہوائیں جاری ہوں گی۔ دعواہم فیہا، دعویٰ ہمارے اردو زبان میں دعویٰ جو استعمال ہوتا ہے تھوڑا فرق ہے، یہاں دعویٰ کیا ہوتا؟ یہ گھر میرا ہے، یہ دعویٰ کرنے والا مدعی کہلاتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ دعویٰ ہے۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت میں یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہاں دعویٰ بمانا دعا کے، دعویٰ بمانا دعا کے، یہاں دعویٰ ہم، ان کی طلب ہوگی، ان کی دعا ہوگی، فیہا، اس جنت کے اندر کیا کہیں گے وہ؟ سبحانک اللہم، یہ گویا بٹن ہے۔ آج کل بڑی بڑی ہوٹلوں میں کچھ بھی چاہیے تو بٹن دباتے، سب چیز میسر۔ جنتی کے لیے کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، اور جب کبھی خواہش ہوگی تو اس کی تکمیل کے واسطے سبحانک بولنا کافی ہے۔ سبحانک پاک ہے آپ کی ذات، سبحان اللہ کی جگہ پر سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحانک کا صیغہ خطاب ہے، آپ کی ذات پاک اور صاف ہے، اللہم اے اللہ، یہ ان کا جملہ ہوگا۔ کوئی پرندہ اڑتا ہوا دیکھیں گے، سبحانک اللہم بولتے ہی وہ بھون کے تیار سامنے حاضر۔ جس چیز کی دل میں اشتہا ہوگی ان کو اس کی طرف ظاہر کرنا نہیں پڑے گا اپنی حاجت کو، بس اللہ کا نام لیں گے، تسبیح بیان کریں گے، وہ چیز فوراً سامنے آ جائے گی۔ سبحانک اللہم کہتے ہی ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم نے مکمل بحث کی ہے، جنت اور جہنم کے بیان میں کتنی آیتیں کوٹ کی ہیں، اس میں اس کی اہم آیت کہ جنت میں کیا ہوگا، کیسی نعمتیں ہوں گی، اللہ نے تعارف کروایا جنت کا، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، جو نفس اشتہا کرے گا وہاں موجود ہے، وتلذ الاعین، اور آنکھیں لذت پاتی ہیں وہاں موجود ہے، وانتم فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ رہوگے۔ تو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے واسطے کیا کسی کو پکارنا پڑے گا، کسی کو بولنا پڑے گا؟ کچھ نہیں، سبحانک اللہم، پاک ہے آپ کی ذات اے اللہ۔ یہ کیوں کہیں گے وہ بار بار سبحانک اللہم؟ یعنی آپ کی ذات سراپا پاک اور صاف ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ یہاں پہنچے، آپ نے ہم کو دھل دھلا کر اس گھر کے لائق بنایا ہے، آپ نے ہم کو اور ہمارے لیے تمام راستوں کو اگر صاف نہ کیا ہوتا تو ہم یہاں تک کیسے پہنچتے؟ لولا اللہ مہتدینا، صحابہ کرام کہتے تھے غزوہ خندق میں، خندق ہوتے ہوئے ایک جملہ نبی پڑھتے تھے، ایک صحابہ پڑھتے تھے، پیچھے پڑھ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں غزوہ تبوک کے بیان میں، اس کا اگلا مسئلہ یہ ہوتا تھا لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہ نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم روزہ رکھتے، نہ اس راستے پر چلتے، نہ اس گھر تک پہنچتے، آپ کی ذات پاک ہے، یہ سب آسان کر دیا آپ نے، لولا اللہ مہتدینا۔ اور جنت میں جانے والا ہر آدمی پہنچتے ہی کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں آنے کے لائق بنایا، اللہ کا شکر ہے جس نے توفیق بخشا یہاں آنے کی، حالانکہ ہم نہیں تھے یہاں تک پہنچنے کے لائق۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے، ہر شخص وہاں پہنچ کر یہی کہے گا، تو الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ اس واسطے کہے گا کہ اتنا بولنے سے اس کی خواہش پوری ہوگی اور اللہ کا شکر ادا ہوگا اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا یومن فیومن۔ تو سبحانک اللہم سے نماز شروع ہوتی ہے، جو یہاں نماز میں سبحانک اللہم کہنے کے عادی ہیں وہاں بھی پہنچ کر کہنے کا موقع ملے گا، یہی نمازیں غائب ہیں، یہی عادت چھوڑ بیٹھے ہیں تو وہاں کیا کہیں گے؟ ہمارے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بس فلاں کام کر لو کافی ہے، فلاں کام کر لو کافی ہے۔ یاد رکھو سبحانک اللہم بولنے کا موقع چاہتے ہو تو یہاں سے مشق ضروری ہے۔ نمازوں کے بغیر کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی شفیع نہیں، نمازوں کے بغیر جنت میں کوئی نہیں، ہر نبی نے نمازیں پڑھی ہیں، ہر صحابی نے نمازیں پڑھی ہیں، اور سبحانک اللہم کے بغیر اس میں داخلہ نہیں ہے، یہیں سے شروع ہے وہ۔ تو 5 وقت کی نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم۔ باقی جو کچھ پڑھتے ہیں وہ نماز کے پہلے کہلاتا ہے، اللہ اکبر نماز کے لیے شرط ہے، لیکن نماز کے اندر ہے کہ نماز کے باہر ہے اختلافی بات ہے، شروع یہاں سے سبحانک اللہم، اور اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ملنے والا ہے۔ جنت میں پہنچ کر جنت یہی کہے گا۔ اس پر بہت سے واقعات ہیں، کتنے قسم کے واقعات آپ سن چکے ہیں پہلے۔ وتحیتہم فیہا سلام، تحیہ کے معنی بوقت ملاقات دعا کے الفاظ، ان کو تحیہ کہا جاتا ہے۔ جب کسی سے کسی کی ملاقات ہوگی تو السلام علیکم کہیں گے، بس السلام علیکم جنت کا کلام ہے جو ہم کو عطا کیا گیا ہے۔ آقا نے فرمایا سلامتی چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو، اور فرمایا سلام کرو چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، عرفت ومن لم تعرف، پہچاننا شرط نہیں ہے۔ ہمارے یار لوگ تقسیم کرتے ہیں، ہمارا ہے تو سلام کریں گے، ان کا ہے تو سلام نہیں کریں گے، یہ تقسیم باطل ہے۔ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کی عظمت آ گئی، ہمارے دل کس کا ہے وہ؟ جس کے سینے میں اللہ کی عظمت آ گئی وہ سینہ قابل قدر ہے۔ سلام کرو الا من عرفت ومن لم تعرف، تم پہچانو اس کو یا نہ پہچانو، سلامتی چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو۔ 3 چیزیں بہت عام ہیں، اطعام الطعام اور افشاء السلام۔ جب بھی موقع ملے کھانا کھلانے کا تو کھلا دو، یہ مت دیکھو گھر میں جو ماں حاضر ہے اس سے بے عزتی ہو جائے گی، بے عزتی تو تب ہوگی جب تم نے ضیافت نہیں کیا، رسوائی ہوگی قیامت میں، کیونکہ آقا نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اکرام کرے اپنے مہمان کا، خلاف ورزی ہو گئی تو رسوائی ہوگی۔ اس لیے ماں حضر پیش کرنے میں تعامل نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری کیسی عزت ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے میں ہی عزت ہے، اور نبی کا حکم ماننے میں ہی عزت ہے۔ بظاہر وقتی طور پر اگر دکھائی دیتی ہے بے عزتی تو اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام جو کچھ ہوتا تھا پیش کر دیتے تھے۔ آقا نے فرمایا پڑوسن کا خیال کرو، کچھ بھی نہیں ہے تو بکری کے پیر دے دو کم سے کم۔ بکری کے پیر کو عرب سب سے حقیر سمجھتے تھے کیونکہ وہاں ہڈی خالی ہوتی، گوشت ہوتا ہی نہیں،
اور آج بھی لوگ گوشت نہ ہونے کی بنا پر خالی بھون کے چمڑا نہیں نکالتے، اس کا بال نکالتے، چمڑا کھا جاتے کیونکہ وہاں گوشت ہوتا ہی نہیں. یہ بھی خرابی ویسے نکلی ہے. پیر میں گوشت ہوتا اگر تو چمڑا نکالتے، یہاں بھی جسم کا چمڑا نکالتے مگر پیر کا چمڑا نہیں نکالتے. کیوں؟ وہاں گوشت ہی نہیں ہے. اگر سے کھانا حلال ہے لیکن چمڑا چمڑا ہوتا اور گوشت گوشت ہوتا. حضور نے کہا پڑوسن کو ہڈی بھیج دو کم سے کم. کیوں کہا؟ یہ اکرام ہے، پڑوسی کا حق ہے. تو اللہ کے نبی کا حکم ماننے میں ہمیشہ پیش رفت کرنا چاہیے، چاہے نظر آئے کہ اس میں حقارت ہے، اس میں ذلت ہے، اس میں بے عزتی ہے. یہ اکرام ہے. تو سلام کا عام کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، افشاء السلام اور اطعام الطعام. اور اللہ کی طرف سے توفیق جب مل جاتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ نماز میں تاخیر نہ کرے. تو بندے آپس میں کیا کریں گے؟ سلام پیش کریں گے. جب بھی کوئی ملے گا السلام علیکم. یہ سلام کا لفظ دنیا میں اللہ نے دیا ہے امتیوں کے لیے. نماز میں سبحانک اللہم، جنت کے الفاظ یہاں پیش کیا، نماز شروع ہوتی اور کلام سے پہلے السلام حکم دیا نبی نے. یہ جنتیوں کی ملاقات کا تحیہ ہے. جب بھی موقع ملے السلام علیکم، اس سے دلوں کا نفاق دور ہوتا، قربت بڑھتی، شفقت آتی. تو دو جملے ہو گئے، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. ان کے بول ہوتے ہیں جنت کے اندر اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ. وتحیتہم، اور ان کے الفاظ دعائیہ کیا ہوتے ہیں وقت ملاقات؟ فیہا، اس جنت میں، سلام یعنی السلام علیکم. چنانچہ فرشتے بھی جب آئیں گے تو فرشتے بھی سلام، فرشتوں سے فرشتے ملیں گے تب بھی سلام، مومن سے مومن ملاقات کریں گے تب بھی سلام، نبی کے پاس جائیں گے ملنے تب بھی سلام. وہاں صرف سلام ہی سلام. لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما. کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم میں؟ وہاں نہیں سنیں گے کوئی آواز سوائے سلام کے. بس لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. کوئی آواز نہیں سنیں گے سوائے سلام کی آواز کی. تو سلام کثرت سے پڑھنا، سلام کثرت سے دوسروں پر بھیجنا. اس کا مطلب کیا ہوتا؟ السلام علیکم کا مطلب کیا ہوتا؟ جتنے مذاہب میں سلام کے الفاظ ہیں اکثر بے معنی ہیں، اور اگر ہیں کچھ معنی تو کام کے نہیں ہیں. اب ان کے لفظ لا کر ترجمہ نہیں کروں گا، آپ خود چکر لینا. لیکن السلام علیکم کا مطلب ہے، السلام میں جو شروع میں الف لام ہے یہ مضاف الیہ کے بدلے میں ہے، اصل میں ہے سلامی. سلامی علیکم، تم پر، میری جانب سے تم پر سلامتی ہو، یہ ہے السلام علیکم. السلام میں جو الف لام ہے یہ اضافت کے بدلے میں ہے، میری طرف سے سلام ہو تم پر، یعنی تم کو مجھ سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، تم کو میری طرف سے یقین کرنا چاہیے کہ میں تمہارا معاون ہوں، ہمدرد ہوں، بھی خواہ ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. تم پر میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. آپس میں سلام جب ایسا ہوگا تو ہمدردی کی فضا پیدا ہوگی، معاونت پیدا ہوگی، موافقت پیدا ہوگی، خلوص پیدا ہوگا. یہ ہے سلام کا مطلب، السلام علیکم. سلام کی تکمیل مسافے سے ہے. مسافہ اور موافقہ کی بحث یہاں آ سکتی ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی کبھی. اتنی بات عرض کر دوں کہ سلام میں کوشش کریں کہ دونوں ہاتھ ملائیں. ہاں جنت کے سلام میں تو وہاں عمل نہیں ہے، جزا ہے، وہ تو مزہ ہے اس کے اندر. لیکن یہاں کا سلام پہل کرنے والا زیادہ اجر پاتا ہے، جواب دینے والا اگرچہ واجب پہ عمل کرتا ہے لیکن اجر کم پاتا ہے. کیوں؟ پہل کرنے میں عاجزی ہے. سلام میں پہل کرنے میں عاجزی ہے، گویا اس نے اپنے کو چھوٹا سمجھ کر بڑے کو موقع دیا عزت افزائی کا. سنت پہ عمل ہے لیکن اجر زیادہ ہے پہل کرنے کی وجہ سے، اور جواب دینا واجب ہے لیکن اجر ہے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے. یہی ایک واجب ہے جو سنت سے اجر کم ہے، سنت کا اجر زیادہ ہے، پہل کرنے کی وجہ سے اجر زیادہ بڑھ جائے گا. اکثر و بیشتر لوگ سلام علیکم کہتے ہیں، مسافہ ایک ہی ہاتھ سے کرتے ہیں. ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی روایت بخاری میں ہے، لیکن امام بخاری کے استاد عبداللہ ابن المبارک، امام بخاری کے استاد، انہوں نے باب کو جو باب قائم کیا ہے دونوں ہاتھ سے مسافہ کرنے کے بیان میں، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفی بین کفیہ، میرا ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا، اور کر کے دکھایا. یعنی صحابی رسول کا ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا، کفی بین کفیہ. اب آپ سوچو اگر نبی دونوں ہاتھ بڑھائیں تو کیا صحابی سے آپ کو امید ہے کہ وہ ایک ہاتھ پیچھے رکھ لیں گے اور نبی کے سامنے ایک ہاتھ پیش کریں گے؟ سوچ کر دیکھو. جن کو محبت و شفقت سے تعلق نہیں ہے، جو اکرام نہیں جانتے بڑوں کا، ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ پیچھے رکھ لیں. لیکن عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی جو پیچھے پیچھے لوٹا لے کے پھرتے تھے، تکیہ لے کے پھرتے تھے، جوتا لے کے پھرتے تھے، ان کا نام ہی تھا صاحب النال والسادہ، تکیے والے صحابی. ہمیشہ حضور کا تکیہ ساتھ لے کے پھرتے تھے، پیچھے پیچھے صاحب النال، جوتا لے کے پھرتے تھے، لوٹا پانی والا بٹن لے کے پھرتے تھے. یہ عبداللہ بن مسعود، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور کے دونوں ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہوں اور صحابی نے ایک ہاتھ دے کر ایک ہاتھ پیچھے رکھ لیا ہو؟ اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ جب بڑے نے دونوں ہاتھ بڑھایا ہے تو چھوٹا بدرجہ اور دونوں ہاتھ بڑھائے گا. اس سے دھوکا کھایا ہے بعض لوگوں نے، اور آج بھی بڑے عقل کے ساتھ ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں، ایک پیچھے رکھ لیتے ہیں. پیچھے رکھنے کی ہاتھ حدیث دکھاؤ ہے تو ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا اور دوسرا ہاتھ پیچھے رکھ لینا پشت پہ، یہ روایت کہیں ہے تو دکھا دو نا. اس لیے چاہیے کہ صحابی کا عمل اپنائیں. چلو اس حدیث عمل کر لو. آپ کہتے ہیں ہم صحابی کا عمل نہیں مانتے، حضور کا عمل مانتے. اس حدیث میں حضور کے دو ہاتھ تھے تو سنت دو ہاتھ سے ہوا کہ ایک ہاتھ سے ہوا؟ ایک ہاتھ تو صحابی کے تھے اور صحابی کا عمل آپ نہیں مانتے، اور حضور کے دو ہاتھ تھے، حضور کا عمل تو آپ مانتے، لہٰذا آپ کو دو ہاتھ لگانا چاہیے کم سے کم. طویل بحث ہے، میں نے اشارہ کر دیا سمجھداروں کے لیے. آگے فرمایا کہ جب بندے جنت میں پکارتے ہوئے کہیں گے، سلام کی آواز دیں گے، سب سے آخر میں ساری نعمتیں ہونے کے بعد ان کا پکارنا کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، قرآن کریم کی پہلی آیت ہے، یہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے. ساری نعمتیں مل جانے کے بعد جو جو چاہیں گے دیا جائے گا. طلب کریں گے اور جنت میں کیسا طلب کریں گے کیسا دیا جائے گا، یہ پیچھے روایتیں آ گئی ہیں، لیکن تشریح کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں. سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا، سوچو کیوں جائے گا آخر میں؟ سب سے پہلے جانے والا کیوں جائے گا؟ پہلے اس کے تقویٰ صالحیت کی بنیاد پر پہلے جائے گا. تو بعد والا بعد میں کیوں جائے گا؟ کمزور ایمان، کمزور عمل. سب سے آخری میں جانے والا کس طرح جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث سنا کر ہنس پڑے، یہاں تک کہ دانت کھلکھلا اٹھے. کیوں ہنستے تھے آپ؟ اظہار حیرت کے واسطے. ایک شخص ہوگا جو اللہ سے دعا کرے گا، اللہ جہنم کی ہولناکیاں دیکھی نہیں جاتی ہیں، میرا چہرہ کم سے کم پلٹا دیجیے. کہیں گے بنی آدم، کہیں اور مانگے گا آگے، عادت تیری ایسی ہے، کہے گا رب کریم تیری قسم میں کچھ نہیں سوال کروں گا.
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اس کا منہ پلٹا دیں گے، اب دوزخ کو نہیں دیکھے گا، جنت کی بہاریں دیکھے گا، تازگی، سرور، مستی. تھوڑی دیر خاموش رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے، پھر آخر بولے گا اللہ تیری نعمت، تیری بہاریں، تیری رونق، تیرا گھر اتنا اچھا ہے، چوکھٹ کے باہر ہی صحیح طرح قریب تو کر دے. کہیں گے بنی آدم تو وعدہ خلافی کر گیا، پھر تو نہیں کرتا، پھر وہ اللہ سے وعدہ کریں گے، چوکھٹ کے قریب آئیں گے، قریب سے آنے کے بعد تو منہ میں پانی آنا یقینی بات ہے. جنت کی تازگی، سرور، وہاں کی ہر چیز دیکھ کر اب کہے گا بندہ اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت میں ہوں، اگر میں چوکھٹ کے اندر آ گیا تو یہ رحمت میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے اندر آ جا. اب اندر آنے کے بعد تو مہمان ہو گیا، جو گھر میں آ جاتا مہمان ہو جاتا. اللہ نے ضیافت کے آداب سکھائے. آنے کے بعد اللہ کہیں گے بندے سے مانگ لے کیا مانگتا ہے، وہ کہے گا یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو. سب مانگنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تم نے جو مانگا وہ بھی دیا اور اس کا 10 گنا زیادہ دیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں دنیا جتنی بڑی ہے اس کا 10 گنا اللہ دیں گے جنت میں جگہ اس کے لیے. یہ چھوٹے کا حال ہے جو بعد میں آیا. سب سے کمتر جگہ جس کو ملے گی دنیا سے 10 گنا بڑی ملے گی، ابو سعید خدری کی روایت کے مطابق. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں دنیا کے برابر ملے گی، یہ دوسری روایت ہے. یہ ہے انعام اللہ کی طرف سے. تو ساری نعمتیں ملنے کے بعد وہ بندہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، جس نے یہاں تک رہنمائی فرمایا. یہاں تک بات مکمل ہونے کی تھی گزشتہ ہفتے میں، لیکن وقت کی قلت سے ہم نے یہاں تک چھوڑ دیا تھا، تو یہ 2 آیتیں مکمل ہو گئیں. یہ تو ہوا انعام و اکرام کا تذکرہ. اب بندے کبھی کبھی اپنے ہی لیے شر مانگ لیتے ہیں، غصے میں جھلا کر، اولاد سے ضد ہو کر. کیا کہتے ہیں اللہ میں اس کو مارتا بھی نہیں، اس کو اٹھاتا بھی نہیں، تمہارے ہونے سے تو نہ ہونا چاہے، تمہارا مر جانا چاہے. اس کے بعد جب مر جاتا ہے تو سر پڑ کے روتی ہیں، کوفتیاں بیٹھ. اللہ کی شفقت اور اللہ کی رحمت میں نے دیکھا اس آیت میں، طبیعت مچل جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تم خیر مانگتے ہو تو جتنا جلدی ہم قبول کر کے تمہیں دے دیتے ہیں، اگر تمہارے شر مانگنے پر اتنا ہی جلدی تمہیں ہم شر دے دیں تو تم اب تک مر چکے ہوتے، کائنات اب تک ختم ہو چکی ہوتی. لیکن تم جب خیر مانگتے ہو تو ہم جلدی دے دیتے ہیں، لیکن شر مانگتے ہو تو ہم قبول نہیں کرتے ہیں، تمہیں سوچنے کا موقع دیتے ہیں. یہاں سے کلام شروع ہوتا ہے. دیکھیے الفاظ اللہ کے، ولو یعجل اللہ، ولو اور اگر، یعجل تعجیل کر دیتے، عجلت کر دیتے، جلدی کر دیتے اللہ للناس لوگوں کے لیے، کس میں؟ الشر، شر میں. استعجالہم بالخیر، جیسے کہ ان کا خیر کے ساتھ جلدی قبول کرنے کا معاملہ ہے. دعا کیا قبول. بعض دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں ہاتھ اٹھے ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرے دعا قبول ہو جاتی ہے. اس سے پہلے درسوں میں آپ سن چکے مثالیں، ہاتھ اٹھے ابھی ہاتھ گرے نہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے دل کے آرزو میں زبان تک بھی نہیں آئی، اللہ سے دل نے کہا اور اللہ قبول کر لیتے ہیں. اگر تمہاری شر کی دعائیں بھی ایسا قبول کر لیں تو آپ سوچتے ہوں گے ایسا کون کرتا ہوگا؟ کافر تو کرتے ہی تھے، آج کے ناسمجھ مسلمان بھی کرتے ہیں. کافروں کا قول تو قرآن نقل کرتا ہے، پیچھے سن چکے ہیں آپ. عاص بن وائل السہمی کہتا ہے اے اللہ اگر یہ نبی سچ ہے، اگر یہ قرآن سچ ہے، اگر اس کی بات سچ ہے تو مجھ پر آسمان کا ٹکڑا گراتے ختم ہو جاؤں میں، یا کوئی عذاب بھیج دے. آیت کے الفاظ ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے اگر یہ نبی سچ ہے تو. ابھی اتنا بعذاب علیم، یا کوئی المناک عذاب بھیج دے. یہ عاص بن وائل السہمی نے بد دعا کی تھی اپنے لیے، قرآن نقل کرتا ہے سورہ انفال میں، لیکن اللہ نے پتھروں کی بارش نہیں کی کیونکہ نبی وہاں موجود تھے. ان کے مانگنے سے کیا ہوتا؟ اے نبی جس شہر میں آپ ہوں یا جہاں کے لوگ استغفار میں ہوں ہم ان کو عذاب نہیں دے سکتے. تفصیل پیچھے آ چکی ہے. تو اس طریقے سے بندہ کبھی کبھی شر مانگتا ہے. خود ابو جہل کا واقعہ مذکور ہے. ابو سفیان نے ابو جہل جب بدر کے واسطے نکلا ہے تو کیا بدعا کیا تھا؟ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے اے اللہ ہم دونوں میں سے جو باطل پر ہے اسے ختم کر دے. یہی تھا باطل پر تھا، ختم ہو گیا. یہ اس کا جملہ دعا نہیں بدعا تھا اس کے ہاتھ میں. اور دور کی بات کیوں ہے، اپنے گھروں کا جائزہ لے لو، اپنے خاندانوں میں دیکھ لو، بہت سی عورتیں بہت سی مائیں جب بیزار ہوتی ہیں بچوں سے تو بدعا کر بیٹھتی ہیں. ایسے موقع سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کی نافرمانی سے تنگ آ گئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے ہم بوڑھے ہو گئے. کیا اللہ اگر ایسا تنگ ہو کر کے عذاب بھیج کر کریں گے؟ ہم اپنی اولاد سے بیزار، ہم اپنے کنبے خاندان سے بیزار، کچھ حکم نہیں ماننے سے ہم نفرت کر رہے ہیں اور بدعا کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتنا حلیم ہیں، کتنا تحمل والے ہیں کہ ہماری ہزاروں خامیاں کوتاہیاں روز چھپا رہے ہیں، روز برداشت کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بالخیر، جس طرح خیر کو جلدی قبول کرتے ہیں ایسا شر کی دعا اگر فوراً قبول کر لیں لقضی الیہم اجلہم، تو فیصلہ ہو جائے ان کی طرف ان کی موت کا، ختم ہو جاتا ہے. فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوتے رہیں. جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ سرکشی میں کیا ہے؟ اندھے ہو جاتے. سرکشی بڑھتی چلی جاتی. یعمہون صیغہ مضارع ہے، اندھے ہوتے رہیں، بڑھتی رہے سرکشی ان کی. یہ سرکشی کیوں بڑھتی ہے؟ کیونکہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے. حالانکہ اللہ سے ملنا یقینی ہے کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ بلانے پر بھی قادر ہیں، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. این المفر، اللہ پوچھتے ہیں مفر ہے کدھر؟ این المفر، کدھر جاؤ گے بولو؟ زمین ہماری بنائی، آسمان ہمارا بنایا ہوا، تمہارا وجود ہماری عطا، تم بھاگ کر کدھر جاؤ گے؟ اس دن انسان کہے گا این المفر. سورۃ قیامہ پارہ 29. کدھر بھاگ کے جا سکتے ہیں آپ؟ کوئی جائے فرار نہیں. لیکن اللہ سے ملاقات کی امید نہ ہونے کی بنا پر وہ سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں. انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کو پکارتے ہیں.